اور حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان صرف 11 مہینوں کا فاصلہ، 11 مہینوں کا فاصلہ حسنین کریمین کے درمیان۔ اور کیا کمال کی بات ہے کہ بھائی بچوں کی پیدائش ہوئی تب بھی جناب سیدہ کائنات کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اور بچوں کا یہ بچپنا ہے، اور خادماؤں کی بھی کوئی بھیڑ نہیں ہے کہ ساری کائنات کی عورتیں جناب سیدہ پاک کے گھر میں ہوں اور ایک پروٹوکول ہو، وہ تمام خدمتیں کر رہی ہوں اور جناب سیدہ مسند لگائے بیٹھی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ روایتیں بتاتی ہے کہ سیدہ کائنات کے گھر میں جو خادمہ تھیں، جو کنیز تھیں، وہ سیدہ کائنات کی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رحم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مرتبہ تشریف لائے اور دیکھا کہ جناب سیدہ نے اپنی گود میں حسین کو لیا ہوا ہے اور جناب سیدہ چکی چلا رہی، سبحان اللہ، جناب سیدہ کائنات چکی چلا رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تھوڑا بہت کام فضہ سے بھی کرا لیا کرو۔ قربان جاؤ جناب سیدہ کائنات کے اس جواب پر، وہ عرض کرتی ہیں میرے بابا جان آج فضہ کی باری نہیں ہے، آج تو میری باری ہے۔ کیا مطلب یہ کہ سیدہ کائنات نے باری مقرر کر رکھی تھی کہ گھر کے کام ایک دن جناب سیدہ فضہ کریں گی، ایک دن حضرت فضہ کام کریں گی، اور ایک دن گھر کا کام جناب سیدہ کائنات مخدومہ کونین کریں گی۔ چھوٹے شہزادے ہیں، ان کی پرورش بھی ہو رہی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ نہ اپنے بچوں کے حق میں کسی طرح کی لاپرواہی ہے، بچوں کے حق بھی پوری طرح سے ادا ہو رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے حقوق بھی پوری طرح سے ادا ہو رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے حقوق کیسے ادا ہو رہے ہیں میں بتاؤں آپ کو۔ جناب سیدہ کائنات نماز ادا فرماتی ہیں، رات بھر نماز پڑھتی ہیں، مائیں بہنیں دیکھیں جو حوالے بناتی ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہیں ناپاک ہو جاتے ہیں، عبادت کا وقت نہیں ملتا، نمازوں کا وقت نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں تو فرض نمازوں کے حوالے سے بڑی بے احتیاطی ہے، بڑی لاپرواہی ہے، لیکن دیکھو کہ رسول اللہ کی شہزادی جن کے گھر میں 2 شہزادے ہیں اور وہ بھی چھوٹی سی عمر ہے ابھی، اور گھر کے تمام کام کاج ہیں، گھر کی تمام مصروفیات ہیں، جناب سیدہ کائنات رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑی ہوتی تھی تو جناب سیدہ کائنات جب سجدے میں سر رکھتی تھی تو سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا، سردی کی لمبی راتیں ہوتی تھی، سردی کی لمبی راتیں، حضرت فاطمۃ الزہرا سجدے میں سر رکھتی تھی، سردی کی لمبی راتیں ہوتی تھی، حضرت فاطمۃ الزہرا کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ادھر جناب سیدنا بلال حبشی فجر کی اذان دے رہے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جناب فاطمہ یعنی امام علی مقام کی ماں کا شکوہ دیکھیے ذرا، اور ان کے جملوں پر قربان جائیں۔ جناب سیدہ عرض کرتی ہیں باری تعالیٰ کوئی رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر لے۔ یعنی ہمیں عبادتوں کی فرصت نہیں ملتی، ہماری مصروفیات اتنی ہیں، اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم اگر صرف برقعے کو اسلام سمجھتے ہیں تو ابھی ہم نے اسلام نہیں سمجھا۔ اگر ہم صرف برقعے کو اسلام سمجھتے ہیں، منہ پر کپڑا ڈالنے کو اسلام سمجھتے ہیں، ابھی ہم نے آدھا اسلام سمجھا۔ ارے اسلام تو وہ ہے جو ہماری روح میں داخل ہونا چاہیے، ورنہ تو ہوگا یہ کہ اگر ہماری روح مسلمان نہیں ہوگی تو برقعوں کے باوجود بھی کتنے جرائم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے ترتیب کو سمجھیے، اپنے اندر پہلے حیا پیدا کریے، خوف خدا پیدا کریے، عبادتوں کا شوق پیدا کریے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت کا جذبہ پیدا کریے، جناب سیدہ کائنات کی محبت کو اپنے دل میں بسائیے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کی روح میں داخل ہو جائیں گی تو اگر آپ ایک کپڑا بھی اپنے بدن سے لپیٹ لیں تو اللہ رب العزت آپ کے اس کپڑے میں بھی وہ برکتیں عطا فرمائے گا کہ معاشرے کی بری نظریں آپ پر نہیں پڑنے والی۔ لیکن ہم نے ترتیب پلٹ کے رکھ دی، ہم نے نظام بدل کے رکھ دیا،
हम जिस चीज को इस्लाम समझ रहे हैं वो सेकेंडरी है। असल इस्लाम तो ये है जनाब सय्यदा कायनात की जिंदगी में देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से इतना प्यार है कि जनाब सय्यदा अर्ज करती है बारी ताला कोई रात तो इतनी लंबी बना दे कि तेरी फातिमा तेरी बंदी दिल खोल करके सजदा कर ले, यानी रातें मुख्तसर हो जाती हैं और जनाब सय्यदा का सजदा लंबा हो जाता है। हम में से कौन है जो अपने मालिक की बारगाह में ये शिकवा करे कि बारी ताला कोई रात तो इतनी लंबी बना दे? हम में से कौन है जो अपने मालिक की बारगाह में इसलिए गिड़गिड़ाता हो कि मालिक मेरा सजदा पूरा नहीं होता, तेरी रातें छोटी पड़ जाती? हम में से कौन है जो ये शिकवा करता? शिकवे हम क्या क्या करते हैं अपने घरों में, अपने शौहरों से, अपने बाप से, अपने भाइयों से। अपने घर में हमारी बातें, हमारे शिकवे कैसे होते हैं हम सब जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो शिकवे हम अपने घरों में करते हैं, इन शिकवों से सिर्फ बर्बादी और तबाही आती है। अगर हम फातिमी जज्बा अपने दिलों में मोडजन कर ले तो कसम खुदा की हमारी गोद में पलने वाले बच्चे इमाम हसन और हुसैन के सच्चे गुलाम बन करके निकलेंगे।